السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا ومولانا وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان قادری مدد دنیا معین چشتی مدد دنیا معین. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ سفر المظفر آج تاریخ ہے 24 تاریخ ہے آج. ان دنوں شہر بریلی سبحان اللہ اشارہ بھی سمجھا کہ اصل میں گزشتہ جمعہ کو ہم نے وعدہ کر لیا تھا کہ جس عنوان پر بات ہو رہی تھی وہ تھوڑی ادھوری رہ گئی اسے پورا کرنا. یہ جو عنوان سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا طرز کے اوپر انشاءاللہ جمعہ کرنا. لیکن جو وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. ان دنوں شہر بریلی میں سیدی سندی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو امام اہل سنت فخر زمین و زمن ہے مقتدائے عارفان روزگار یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عرص سراپا کی تقریبات پوری دنیا سے ہندوستان سے نہیں صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا بھر سے عشاقان رسول شہر بریلی میں جمع ہوا اور عجب عشق و محبت کا وہاں سما رہتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کام ہی ایسا کیا ہے ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشر و اشاعت میں وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے پاک حفاظت اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف فرمایا. اور اس راہ میں اپنے ہو یا بیگانہ اپنا ہو یا بیگانہ کوئی بھی اگر آڑے آیا آپ نے کسی کو نہیں بخشا. یہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی. بس ایک جملے میں آپ کی ذات میں ایک جملہ کہوں کہ اپنے موضوع کی طرف آپ کو کسی کے اندر عشق مل جائے تو علم نہیں, عشق ہے تو علم میں ادھورا. کہیں آپ کو بہت بڑا عالم مل جائے گا تو عشق میں ادھورا. لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات وہ ذات ہے کہ جہاں عشق بھی ہے اور کمال کے ساتھ علم. ان کے علم 50 سے زائد علوم پر ان کی تو کتابیں موجود ہیں. 50 سے زائد علوم پر علوم و فنون پر انہیں مہارت تامہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اور عشق کا کیا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کا کیا کہنا؟ ایک شعر سن لیں, فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فضو یعنی بڑھانا، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ تو یہ صحیح سرکار آدھا ساتھ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ان کی زندگی کا خلاصہ، کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ تو اس وقت پورا شہر بریلی بالکل دلہن بنا ہوا ہے، پوری دنیا سے عشاقان مصطفیٰ اور عشاقان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان جمع ہے۔ اور یہ واحد وہ جگہ ہے، کم سے کم ہندوستان بھر کے لیے تو میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے ہندوستان میں واحد وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ بھیڑ علماء اور مفتیان کرام، عوام کم، لاکھوں کی تعداد میں جہاں حضرت جمع ہوتے ہیں، وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت۔ اللہ رب العزت ان کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو انہیں عشق تھا انتہا کی حد تک، اس عشق کا صدقہ ہم سب کو عطا۔ سورۃ پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ جس عنوان پر خطاب ہو رہا، کسی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کی کوشش کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تمام موجود سے اگر کسی کے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت ہے، عقل و خرد ہے اس کے پاس، تو کوئی بھی عقل مند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر ہی نہیں۔ ہاں، جو عقل و خرد سے پیدل ہے یا جو عقل مند ہے لیکن تعصب کا شکار ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائے۔ ورنہ جو عقل مند ہے اور تعصب سے پاک ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا جب مطالعہ کرے گا، آپ کی زندگی کا جب مشاہدہ کرے گا، آپ کی زندگی کو جب پڑھے گا، تو آپ سے دور نہیں بلکہ وہ آپ ہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ خود اس زمانے میں، اس دور میں کتنے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچتے تھے، لیکن جب وہ عینی مشاہدہ کرتے تھے سرکار کی ذات کا اور آپ کے اخلاق کریمہ کا جب وہ مشاہدہ کرتے تھے، تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر جاتے تھے۔ اور بہت سے صحابہ کرام جو مرتبہ صحابیت پر فائز ہوئے، ان میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو اسلام لانے سے قبل، صحابیت کا جام نوش کرنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے، آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت انہیں میسر ہوئی، تو وہ ہمیشہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کوئی عقل مند جو تعصب سے پاک ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کرے۔ اگر کسی نے آپ کی ذات پر انگشت نمائی کیا ہے تو وہ عقل و خرد سے پیدل اور پاگل ہے، یا اگر عقل و خرد ہے اس کے پاس تو وہ تعصب کا شکار۔ وہی اعتراض جس کے تعلق سے اس اعتراض کے دو جوابات، ایک شرعی دلائل کی روشنی میں اور عقلی دلائل کی روشنی۔ شرعی دلائل کی روشنی میں اعتراض کیا تھا؟ پھر سے مراد اعتراض یہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 برس، اسی پر ان کا اعتراض کہ 6 برس کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ اس بچی پر 6 برس بچی کے ساتھ نکاح کرنا اس بچی پر ظلم ہے۔ تو اس تعلق سے جو شرعی دلائل ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل پاک، عمل مبارک اپنی ذات سے نہیں ہوتا،
آپ جو بھی کرتے جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. اور اس لحاظ سے اس حیثیت سے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، اس کا دائرہ صرف سرکار کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جب اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ نے نکاح کروایا، تو یہ بات اور آگے بڑھ گئی. اور یہ بات خود اللہ رب العزت کہ معاذ اللہ رب العزت ظالم، اور کوئی بھی ایمان والا ایسا تصور کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی مومن اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا. تو یہ شرعی دلیل. اب عقلی دلیل کی طرف آئے. یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت نکاح فرمایا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 برس، لیکن رخصتی 3 سال کے بعد، یعنی جب آپ 9 برس کی تھی، 9 سال کی تھی آپ، اس وقت آپ کاشانہ نبوت میں داخل ہوئی. رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. توجہ سے سنیے گا، پرزور خطابت تو سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی تحقیقی خطاب انشاءاللہ اس سے زیادہ لطف اس میں حاصل ہوگا. تحقیقی خطاب سننے کا بھی خود کو عادی بنانا. تو جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر رخصت ہو کر تشریف لائی، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 9 برس اس وقت. اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. 100 سال 200 سال 3 صدی 4 صدی 5 صدی پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. لہذا 1450 سال پہلے کی 9 سالہ لڑکی کو اس وقت کی 9 سالہ لڑکی پر قیاس کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ دیکھیں. 1400 تقریباً 1500 سال پہلے کی 9 سالہ لڑکی کو آج کی 9 سالہ لڑکی کے برابر کرنا اور اس اعتبار سے دیکھنا یہ درست ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ اعتراض کی بنیاد یہی ہے. 9 سالہ لڑکی بیاہ کے اپنے سسرال گئی، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اعتراض ہو رہا ہے نا. تو کیا اس وقت کی 9 سالہ لڑکی کو اس وقت کے 9 سالہ لڑکی کے برابر میں کھڑی کر کے دیکھنا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا. اس کے لیے کئی دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل یہ ہے، سنو، شادی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمر نہیں ہے. شادی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمر نہیں ہے. بھائی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتفاق کرواؤں. شادی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زوجین کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. یہ سب سے عمر سب سے اہم نہیں ہے. اگر آپ عمر ہی کو سب سے اہم مان رہے ہیں تو بہت سے لوگ 30 سال 40 سال 50 سال کے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرتے. وجہ کیا؟ ان کے اندر وہ بات ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کر سکے، حق زوجیت ادا کر سکے. اگر اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگر اس کے اندر حقوق زوجیت اور وہ خاص رشتہ قائم کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو ایسے شخص کو تو شریعت بھی کہتی ہے کہ ایسا شخص نکاح نہ کرے. تو نکاح کے لیے، شادی کے لیے سب سے اہم عمر نہیں بلکہ وہ خاص صلاحیت کا پیدا ہونا ہے جو زوجین کے درمیان اس خاص رشتے کی شکل میں نظر آتی ہے. تو شادی کے لیے سب سے اہم کیا چیز ہے کہ زوجین کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے. اتنی بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ شادی کے لیے سب سے اہم کہ زوجین، لڑکا لڑکی، مرد و عورت کے درمیان وہ صلاحیت وہ لیاقت پیدا ہو
کہ شادی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو خاص رشتے کی جو شکل میں وہ حقوق ہیں ان حقوق کو وہ ادا کر سکے. اور یہ صلاحیت زمانے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے یہ صلاحیت بدلتی رہتی ہے. یہ صلاحیت وقت اور جگہ کے اعتبار سے وقت اور جگہ میں اگر فرق آ جائے تو ان صلاحیتوں میں فرق آتا ہے. آپ دیکھیں زمانہ ایک ہے، آج ہی کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، زمانہ ایک ہے لیکن جگہ مختلف ہے، لہذا ان چیزوں میں اختلاف ہے، اس صلاحیت میں اختلاف ہے. زمانہ ایک ہے، آج ہی کے دور میں آپ اڑیسہ، بنگال، آسام، بہار، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں، جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں آپ چلے جائیں، وہاں لڑکیاں 14-15 سال میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتی ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے. یہ آئین ہند کے خلاف ہے، ہندوستانی دستور کے خلاف ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہوتی ہے نا. لیکن شہر میں آپ آئے، دلی، ممبئی، کلکتہ شہر کا آپ رخ کرے تو یہاں بچیوں کی جو شادی ہوتی ہے، بچیوں کا جو نکاح ہوتا ہے، یہ 18, 19, 20, 21 کم سے کم اتنی عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ جگہ کے بدلنے سے ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیہات کی جو آب و ہوا ہے وہ خالص آب و ہوا ہوا کرتی ہے، وہ جو جسم کی بالیدگی میں زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے بمقابل شہر کے آب و ہوا کے. بمقابل شہر کے آب و ہوا کے دیہات کے علاقوں میں وہاں کے جو آب و ہوا ہے اور وہاں کی جو خالص غذائیں ہیں، اس کی بنیاد پر بچیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر بلوغت اور شادی کی صلاحیت جلدی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن شہر میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی. زمانہ ایک ہے، صرف جگہ کے بدلنے سے اس صلاحیت میں اختلاف پایا جا رہا ہے. یہی نہیں، آپ شہر ہی کی بات کریں، آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں، پردادا اور اس سے پہلے وغیرہ کی شادی کے جو معاملات اس کو اٹھا کر آپ سامنے رکھیں تو شہر اور دیہات سب برابر. آج سے 100 سال پہلے 14-15 سال کی عمر میں کیا دیہات کیا شہر، ہر جگہ لڑکیوں کی عمر 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی. کیا سمجھ میں؟ زمانہ بدل گیا تو اس بنیاد پر اس خاص صلاحیت کے اندر فرق آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بڑھے، اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے تو اور آگے بڑھے. ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، مادہ منویہ، مادہ تولید، وہ نطفہ، وہ خاص نطفہ جسے انگریزی میں آپ اسپرم کہتے ہیں، اگر خارج ہو جائے تو آپ کپڑا کو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ اس کو دھوتے ہیں، پھر 3 مرتبہ اس کو اچھے سے نچوڑتے ہیں تاکہ کپڑے کے اندر اوپر جو چکناہٹ ہے وہ چکناہٹ بالکل ختم ہو جائے، کپڑا پاک ہو جائے. یہی حکم ہے نا؟ یہی کرتے ہیں. کیا کسی نے اس کو کھرچنے کی کوشش کیا ہے؟ وہ کھرچنے کے قابل ہی نہیں ہے کیا آپ اس کو کھرچ سکے؟ وہ تو کپڑے کے اندر بالکل پیوست ہو جا رہا ہے، کپڑے میں بالکل حلول کر جا رہا ہے. لیکن فقہ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، ہدایہ اٹھا کر دیکھیں، تو وہاں اسی چیز کو پاک کرنے کے لیے 2 طرح کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. جو منی ہے اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے بیان کیے گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے جس کو ہم اور آپ استعمال میں لاتے ہیں کہ 3 مرتبہ اچھے سے دھوئے، 3 مرتبہ اچھے سے نچوڑے کہ بالکل نجاست ختم ہو جائے. ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے کسی چیز سے اور وہاں سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب منی کی یہ حالت بھی ہوتی تھی کہ وہ کھرچنے کے قابل ہوا کرتا. وہ کون سا دور تھا؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا جب لوگوں کا کھان پان خالص ہوا کرتا، جب ان کی غذا بہت قوت بخش غذا ہوا کرتی تھی. تو ان کی غذا قوت بخش ہوا کرتی تھی، اس وقت کے لوگ بڑے طاقتور اور مضبوط ہوا کرتے تھے، لہذا ان کی طاقت اور قوت کا اثر اسی اسپرم میں ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بالکل گاڑھا ہوتا تھا. لیکن زمانہ بدل گیا، زمانہ
بدل گیا. اب آج کے دور میں کوئی عالم کے پاس آپ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ حضرت جب دو طریقے ہیں فقہ کی کتابوں میں، اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، تو ہم وہ طریقہ بھی استعمال کر لیں گے، تو مفتی صاحب آپ سے کہیں گے سنیے زیادہ قابل نہ بنیے، احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ اس کو دھو بھی لیں. آپ اس کو دھو لیں 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ اچھے سے نچوڑ لیں. جائز تو ہے، وہ حکم منسوخ نہیں ہوا کھرچنے والا، وہ کھرچنے والا حکم منسوخ نہیں ہوا، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں. کیا سمجھ میں آیا؟ زمانے کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے مادہ منویہ اور مادہ تولید کے اندر فرق آ جاتا ہے. مادہ منویہ مادہ تولید کے اندر فرق آ جاتا ہے، یعنی لوگوں کی صلاحیت میں فرق آ جاتا ہے. تو زمانے کا اختلاف اگر ہو، زمانے کا اختلاف ہو، اگر 100 سال پیچھے ہم جا رہے ہیں تو شادی کی عمر میں 3-4 سال فرق ہو جا رہا ہے، تو یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. تو اگر 1400 سال پہلے 3-4 سال اور زیادہ فرق آ جائے شادی اور نکاح کی عمر میں، تو یہ کون سے عقل کے خلاف بات؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری ایک دوسری دلیل عقلی یہ کہ گرم علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے علاقوں کے بنسبت جلد جوان ہو جاتے ہیں. وہ جلد جوان ہو جاتے ہیں، ان کی جسم کی بالیدگی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. اگر عینی مشاہدہ کرنا ہے تو راجستھان کے علاقے میں آپ چلے جائیں، عینی مشاہدہ کرنا ہے راجستھان کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں کی بچیاں جلد ہی شادی کے قابل ہو جایا کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ گرم علاقہ ہے. آپ عرب کو دیکھیں کہ وہ کیسا گرم علاقہ، چٹیل میدان پر مشتمل علاقہ. آج شہر ہے نا، اس وقت تو شہر بھی نہیں، اور پورا ریگستانی علاقہ. اور صرف علاقہ گرم نہیں بلکہ اس وقت کا جو کھان پان تھا، خاص کر کھجور، یہ تو نہایت ہی گرم، یہ تو نہایت ہی گرم کہ کسی کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو کھجور مستقل کھلاؤ تو صلاحیت پیدا ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات آ رہی تو کہہ رہا ہوں. تو وہ ایسا علاقہ جو بالکل گرم علاقہ، ریگستان علاقہ، وہاں کا کھان پان گرم. تو اس اعتبار سے اس دور میں آج جہاں 18-20 کو پہنچنے کے بعد جو قوت صلاحیت آتی ہے، اس دور میں 8-9 سال کے اندر ہی وہ قوت و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس بات سے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا ہے. اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ایک اور تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک اور تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھوں. منافقین جو تھے، جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر، وہ منافقین ہمیشہ اسی ٹوہ میں لگے رہتے تھے، اسی فراق میں رہتے تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خامی نظر آ جائے یا ان کے گھر والوں میں کوئی خامی نظر آ جائے کہ ہم ان کو ایشو بنا لیں، ہم ان کو ایشو بنا لیں، اسے اپنا طعن و تشنیع کا عنوان بنا لے اور ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، ان پر جملہ کسنا شروع کر دے. سبوں نے بہت کچھ کہا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بیجا الزام اور تہمت بھی لگایا. لیکن کسی بھی منافق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے 6 سالہ بچی سے نکاح فرما کر 9 سال میں آپ نے رخصت فرمایا. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. وجہ کیا؟ اس وقت کا کلچر تھا، اس وقت کا ماحول تھا. اسی عمر میں بچیاں شادی کی صلاحیت مند بچیاں شادی کے لائق ہو جاتی تھی. تو اس وقت کا ماحول اور اس وقت کا کلچر تھا، لہذا یہ کوئی بھی اعتراض اور تنقید کی بات نہیں ہے. یہیں تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اور آگے بڑھے. بچی کے متعلق سب سے ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، سب سے ذمہ دار اس کا باپ ہوا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، جو انتہائی ذہین و فطیر اور عقل مند اور دانشور انسان تھے. اتنے ذہین و فطیر اور دانش مند کہ آپ کی دانش مندی اور آپ کی ذہانت و فطانت کا اعتراف اس وقت کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے. تو سب سے زیادہ ذمہ دار بچی کو لے کر اس کی شادی اور اس کے نکاح کے لے کر اس کا باپ ہوا کرتا، اس کے والد ہوا کرتے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اعتراض نہیں کیا، آپ نے تو کوئی سوال نہیں اٹھایا.
خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی ذہانت کی مالکہ تھی، بڑے ذہین و فتین تھی، لیکن آپ نے اپنے نکاح پر کوئی اشکال ظاہر نہیں فرمایا۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ اس وقت کا یہ کلچر تھا، اس وقت کا یہ ماحول تھا، یہ رواج تھا کہ اسی عمر میں شادی ہونا یہ عام سی بات تھی۔ لہذا اگر اسے عنوان بنا کر، اسے ایشو بنا کر کوئی اگر اعتراض کر رہا ہے تو یا تو وہ عقل کا اندھا ہے، اور اگر اس کے پاس عقل و خرد ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعصب کا شکار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں نفرت اور تعصب کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف ظلم کی نسبت، اللہ اکبر، صدیوں سے، نسلوں سے جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے اللہ نے انہیں ظلم سے دور فرما دیا۔ آپ کی آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چہیتی بیوی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جو قصے ہیں آپ پڑھیں تو طبیعت مچل جائے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے، عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے ناراض رہتی ہے اور قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی رہتی ہے، خوش رہتی ہے اور قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے مجھے محمد کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہے زبان کی حد تک ہے، یہ جو کچھ ہے سب زبان کی حد تک ہے، مطلب دل میں تو ہمیشہ آپ ہی بستے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری کسی بھی زوجہ کے بستر پر مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اگر میری کوئی بھی زوجہ، کوئی بھی بیوی بستر نبوت پر رہتی تو کبھی بھی وحی کا نزول نہیں ہوا، علاوہ عائشہ کے بستر کے، کہ جب عائشہ کے ساتھ میں بستر پہ ہوتا یا عائشہ میرے ساتھ بستر پر ہوتی، بستر نبوت پہ ہوتی، اللہ رب العزت اس حالت میں بھی وحی کو نازل فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ جو دشمنان نبی ہے یہ تو ہمیشہ اسی فراق میں رہتے ہیں کہ آپ کی ذات پر انگشت نمائی کی جائے، آپ کی ذات کو عنوان اعتراض بنایا جائے، لیکن وہ کیا، ارے کوئی چاند پر تھوکے تو چاند تک کسی کا تھوک پہنچتا ہے، بلکہ پلٹ کے خود اسی کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، آپ خود فرماتے ہیں میری ذات آئینے کی طرح ہے، جو جیسا ہوتا ہے مجھے اسی طرح سے مخاطب کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔